اس کو بھی چینج کر رہے ہیں، علم غیب کا مسئلہ تھا اس کو بھی بدلنے پہ مجبور ہوئے، حاضر ناظر کا مسئلہ تھا اس کو بھی بدلنے پہ مجبور ہوئے، اور مختار کل کا مسئلہ تھا، حاجت ربائی مشکل کشائی کا مسئلہ تھا، اس میں بھی چینجنگ شروع کی۔ پھر انہوں نے مسئلہ چلایا حیات اور ممات کا مسئلہ چلایا، بدعات کا مسئلہ چلایا۔ اس مسئلے میں بھی ہر میدان میں مار کھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کھاتے رہیں گے۔ 10 سال ضربیں لگی، پہلے کہتے تھے پیغمبر کی روح نہیں نکلی، ہمارے پاس سارا مواد موجود ہے، کہتے پیغمبروں کی موت، انبیاء کی موت حبس روح کی شکل میں ہے، انبیاء کی ارواح نکلتی نہیں۔ جب قرآن مقدس کی ضربیں لگی اور مسئلہ واضح ہوا، پھر کہنے لگے ایک دفعہ نکل جاتی ہے، ایک دفعہ نکل جاتی ہے۔ پھر میٹنگ ہوئی، وہ میٹنگوں کا حال بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ میٹنگ ہوئی، اب کہتے ایک دفعہ سب کی نکلی، موت نام ہی روح کے نکلنے کا، ایک دفعہ نکلی، پھر شروع ہوئے، کہتے ہیں چونکہ اللہ رب العزت کو روح مبارک رکھنے کی جگہ نہیں ملی، ایک دفعہ روح مبارک نکالی اور فرمایا جنت میں بیٹھے گی کہ نہیں، عرش پہ روح نے کہا نہیں۔ اب ذرا مولوی کا ٹوٹکا سنو، چونکہ اعلیٰ مظروف کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے، آپ کی روح مبارک کی شان کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے اللہ نے واپس کر دی۔ میں نے کہا اگر یہی قانون ہے تو پھر اس کی کئی لائنوں کا جواب دے۔ سب سے پہلی بات کہ روح نکالی پھر جگہ نہیں ملی، پھر اللہ کو واپس کرنی پڑ گئی۔ اس عقیدہ اور عقیدہ بدا میں کیا فرق ہے؟ دوسری پارٹی کا عقیدہ بدا کہ اللہ بھول جاتا ہے، اللہ ایک کام کرنے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے، وہ شین کا عقیدہ، وہ ان بے ایمانوں کا عقیدہ۔ اور اسی طرح پھر میں نے کہا اگر اعلیٰ ضرب اعلیٰ مظروف کا قانون ہے تو جہاں میرے محبوب کا اب جسم محفوظ ہے، آج مدینہ منورہ کی قبر میں آپ کا جسم موجود ہے، وہ مدینہ منورہ کی قبر افضل ہے یا آپ کا وجود افضل ہے؟ جی شک پڑ گئی ہے، بولو آپ کا وجود؟ پھر تو اس اعلیٰ ظرف تے اعلیٰ مظروف کے قانون سے آپ کو قبر میں دفن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنو، 9 ماہ تک میرے محبوب کا مقدس وجود اپنی امی کے پیٹ میں رہا۔ ملا سے میں نے پوچھا اگر اعلیٰ ظرف اعلیٰ مظروف والا قانون ہے تو اس قانون سے حضرت آمنہ کا بطن اقدس یہ مفضول ہے، وجود محمد مصطفیٰ یہ افضل ہے، مظروف اعلیٰ ہے، ظرف مفضول ہے۔ تمہارے ضابطے کے مطابق اس اعلیٰ ظرف کو اس مظروف کو اس ظرف میں نہیں آنا چاہیے۔ اور سنو، تمہارا قانون مانو تو پوری جنت یہ مفضول ہے اور محمد مصطفیٰ کا جسم افضل ہے۔ اگر تیری بات مانوں اور تیری شٹلیات مانوں تو پھر یہ کہنا پڑے گا تیرے اصول پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ معاذ اللہ کبھی جنت میں بھی نہ جائیں، کیونکہ جنت کا ظرف کم تر ہے اور مظروف وجود محمد افضل ہے۔ یہ قانون بنایا۔ خیر، اب جب مار پڑی یو ٹرن، آج کل یو ٹرن بڑے ہو رہے ہیں، یہ مذہبی یو ٹرن ہے، واپس آئے۔ ابھی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں 2 چیزیں طے کی، ایک یہ کہ آئندہ یہ مسئلہ بیان نہ کرو کہ روح نہیں نکلی، اگر کوئی مماتی پوچھے نا تو کہو نکل گئی، یہ مسئلہ آپس کا ہے۔ اگر کوئی وہ پوچھے تو کہو نکل گئی، اور ان کو یہ بھی نہ کہو کہ روح واپس آ گئی۔ تو میں نے کہا جو لکھ گئے بابے انہاں دا کی بنسیا، تو کہتے نہیں آئے گی، ادھر رہ گئی صرف تعلق، جڑے تیرے بابے لکھ گئے انہاں دا کی بنسی۔
کہ سارے اعادہ روپے دلائل قطعیہ برائن قطعیہ حدیث متواترہ اور متواتر کا انکار کفر ہے جو تیرے بابے لکھ گئے اعادے پر حدیث متواترہ ہے اور تو کرے انکار ان کے حکم کے مطابق تیرا حکم کیا ہوگا؟ اور اگر ان کی بات جھوٹ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تواتر کا جھوٹ لگانے والا اس کو کذاب مانے گا یا بزرگ مانے گا؟ آج پھر مسئلہ چلا، آج انشاءاللہ یہ قلعہ بھی فتح ہو چکا ہے اور آج مخالف اپنا مذہب چینج کرنے پر مجبور ہے، بدلنے پہ مجبور ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک نمونہ دکھایا کہ آل حق کی دعوت حق کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج اشاعت التوحید و سنہ کا وہ مشن ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ناواقف تھے سوشل میڈیا پر اور اردا گرد آپ کی یہ دعوت کتاب و سنت والی یہ فطرت کے مطابق دعوت ہے، اور لاکھوں لوگ ہر دن کئی نوجوان ساتھی فون کرتے ہیں اور یہ صاف بیان سن سن کر اللہ انہیں توحید و سنت قبول کرنے کی توفیق عطا کر رہا ہے۔ میری گزارش یہ ہے علماء سے بھی عوام سے بھی سب سے پہلی گزارش اب ضرورت اس مسئلے کی ہے، ایک تو توحید اور سنت کی غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور مصلحتیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہماری محبت اور نفرت بنیاد توحید اور سنت پہ ہونی چاہیے اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اپنے قائد اور امیر محترم کی اطاعت کی ضرورت ہے، اور کتاب و سنت کا مسئلہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھول کر بیان کرنا، لا یخافون لومۃ لائم، جس مسئلے کی ضرورت ہے جہاں عظمت صحابہ بیان کرنے کی ضرورت ہے وہاں عظمت صحابہ بیان کی جائے، جہاں پر عظمت اولیاء بیان کرنے کی ضرورت ہے وہاں عظمت اولیاء عظمت موحدین بیان کی جائے، جہاں توحید و سنت کی ہر جگہ پہ ضرورت ہے اس کو ہر جگہ بیان کرنا چاہیے، مسئلہ توحید کو سنت کو اور مشرکین اور اہل بدعت کے وہ شرعی احکام جو شریعت نے ان کے ساتھ نفرت اور ان سے مذہبی بائیکاٹ، کسی مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، کسی بدعتی کو اپنا امام نہ بنانا، بدعتی کا احترام نہ کرنا، مشرک کا احترام نہ کرنا، مشرک اور بدعتی کے جنازے نہ پڑھنا، یہ جو شریعت نے ایک غیرت کا سبق دیا توحید و سنت کی غیرت کا، ہمیں یہ اپنے اندر پیدا کر کے توحید و سنت کے ساتھ وفا کرنی چاہیے اور ہم طالب علموں پر